کروں گا، اب جو کر لیا وہ نہیں کروں گا. اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ دل میں عہد لے کے جائیں گے کہ اب جو کر لیا اب نہیں کروں گا. کیونکہ شکیل آفی کہتے ہیں کہ بارش طہارت میں غسل کر کے لوٹی ہے، اب عمر بھر نہ دیکھے گی ادھر ادھر آنکھیں، عمر بھر نہ دیکھے گی ادھر ادھر آنکھیں. آپ لوگ موبائل کس کا آن لائن ہے؟ 4G والے آن لائن کرے. میں ایک میسج دے رہا ہوں، ایک ریچارج دے رہا ہوں. یہ ایک دم نیا ٹیپ اپ ہے، ایک دم نیا ٹیپ اپ ہے، ریچارج کر رہا ہوں میں. جس کے ٹیپ اپ پہ جو رقم نام علی ہے، حضرت پرانی نہیں ہے، جس کے ٹیپ اپ پہ جو رقم نام علی ہے فردوس تلک اس کے لیے کال فری ہے. اور بے علی کال کریں گے جو نبی کو، بے علی کال کریں گے جو نبی کو. ارے آواز یہ آئے گا کہ نیٹ ورک بزی ہے، آواز یہ آئے گا کہ نیٹ ورک بزی ہے. اب آئیے اس مجاہد دولہ کا خطاب سننے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. اور حضرت کا میں استقبال انہوں رہائے تکبیر و نعرہ رسالت سے کروں. آپ لوگ میری آواز کے ساتھ آواز بلائیں اور زندہ دلی کے ساتھ ایک فلک شراف نعرہ لگائیں تاکہ حضرت کا دل حضرت آپ کو سمجھ سکے کہ آپ کیسا سننے کی عادی ہے. آئیے میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عرص شہید سرکار، عرص شہید سرکار حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نور حسن صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی نور حسن صاحب نے تھوڑا نام ڈسپلیس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آئیے حضرت کا استقبال 4 مصروں میں کرنے جا رہا ہوں کہ آج تمام راز حقیقت وہ کھولے گا، آج تمام راز حقیقت وہ کھولے گا، آج تمام راز حقیقت وہ کھولے گا، اور آج تمام راز حقیقت وہ کھولے گا، آج تمام راز حقیقت وہ کھولے گا. اب زبر کیا ہے؟ زیر بولے گا. اس سے عمدہ شعر سنیے. اب زبر کیا ہے؟ زیر بولے گا. ایک مجاہد دلیر بولے گا، ایک مجاہد دلیر بولے گا. اور خیر مناؤ ندوہ کے لنگورو، اب رضا کا شعر بولے گا. خیر مناؤ ندوہ کے لنگورو، اب رضا کا شعر بولے گا. اور میں وہ کہہ رہا تھا، شعر سنیے آپ، کہ تمام راز حقیقت کھولے گا، اہل تعصب کا دل ٹٹولے گا. اب تم دبائیں گے سگانے گم کو، رضا کا شعر جب سرحد پہ چڑھ کے بولے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حق و صداقت کے نام پر اپنی جان اظہار کرنے والے سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود و اخترع ماہیت الاشیاء بمقتضی الوجود و اقسام انواع الجواہر العقلیہ وافاظ برحمته محرکات الاجرام الفلقیہ والصلاة على ذوات الانفس القدسیہ المنزہة عن القدرات الانسیہ خصوصا على محمد صاحب الآیات والمعجزہ وعلى آلہ واصحابہ التابعین للحجج والبینہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے کعبے کی بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہے
ग्रामी वकार में दरूद पाक का नजराना बांदा के गुलावाना पेश करें। ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं होगी क्योंकि आप लोग भी थक गए हैं सुनते सुनते। ज़िक्र औलिया किराम, ज़िक्र शुहदाए किराम अहले ईमान के लिए तस्कीन का सबब है। जितने उलमाए किराम मिंबर नूर के तशरीफ रखे हुए हैं, दिन के उजाले में मसलक आला हजरत के आफ्ताब हैं, तो रात की तारीकी में मसलक अहले सुन्नत के महताब हैं। खुसूसियत के साथ हमारे बीच एक अजीमुशान दीनी मुबल्लिग, एक अदीमुल मिसाल मुसले, एक बेबाक कायद, इंतहाई हक गो और हक पसंद, जो बात कहनी होती है बड़ी सफाई, दिलेरी और बेखौफी के साथ फरमा देते हैं। मनहिया से लोगों को रोकना और उमूर खैर के जानिब मुबस्सिर तरीके पर लोगों के जहनों को मबजूल करना आपकी मुक़द्दस ज़िंदगी का एक अहम तरीन जुज़ है। जब आप बोलते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, इसलिए कि जब बोलते हैं तो शौकत अनवार के मज़ामिन के माथे से पसीने छूटने लगते हैं। दीनों में के इस महाज पर खलीफों को शिकस्त देने वाली ज़ात, दीन के नाम पर फराड करने वाले, तबलीग के नाम पर व्यापार करने वाले के चेहरे को बेनकाब करने वाली शख्सियत, मेरी मुराद फ़िक्र फन की शान, शानदार कारी कुरान कारी रहमत अली साहब किबला, मेरी तकरीर भी सुनिए और अपने माथे की आंखों से इनकी ज़ियारत भी करते रहिए। तो मैंने अभी कहा, क्योंकि लंबी तमहीद का टाइम नहीं है, कि ज़िक्र शुहदाए करबला, ज़िक्र औलियाए किराम, ज़िक्र नबी अहले ईमान के लिए तस्कीन का सबब है। मुझसे अच्छा हामिद लखनवी ने समझा दिया। अब चूँकि आवाज़ तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मोहब्बत है नबी से, कि जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहला या नहीं करते, मुस्तफ़ा से दिल को बहला या नहीं करते, जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहला या नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पा या नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पा या नहीं करते। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मम्बईनी में वलहिद वल हिकम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम नफ्स अम्मारा को कत्ल करने के लिए बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्तगी जरूरी है। आप लोग खुशनसीब हैं कि हजरत मूसा शहीद के मोहब्बत में अब तक बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह जितने जाने वाले थे वो चले गए, आप लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि आप लोग सभी के लिए नहीं आए हैं, महबूब नबी के लिए आए। और मैं अगर ये जुमला कह दूं तो बेजा नहीं बजा होगा कि जो कुरान को हिफ्ज़ कर ले उसे हाफिज कुरान कहा जाता है, जो कुरान को तजवीद और रिवायात के साथ पढ़े उसे कारी कुरान कहा जाता है, जो मस्जिदों के मेहराब व मिंबर पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाई बुलंद करे उसे मुअज्जिन साहब कहा जाता है, जो मदरसों में काल अल्लाह और काल रसूल का दर्स दे उसे आलिम रब्बानी कहा जाता है, जो मसाइल को दलाइल से साबित कर दे उसे मुहक्किक साहब कहा जाता है। लेकिन अपने खून से
اسلام کے داستان لکھنے والے کو سرکار شہید کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی موضوع پر اتھینٹک پروف دے کے تھوڑی دیر گفتگو کروں، پہلے ایک دو سوال کا دو جواب۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا محمد حسین دیناج پوری صاحب یہ بتائیے کہ دنیا میں جتنے جلسے ہوتے ہیں، انڈیا میں جتنے جلسے ہوتے ہیں، سب 12 بجے سمٹ جاتے ہیں، چاہے وہ ادبی جلسے ہو، چاہے وہ صحافتی جلسے ہو، چاہے وہ ثقافتی جلسے ہو، مگر یہ آپ سنی لوگ ہو کہ پوری رات عوام کو تقریریں سنایا کرتے ہو، کیا بات ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا سنیے، جو دانا ہوتا ہے وہ 12 بجے سو جاتا ہے، مگر جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ 12 بجے کے بعد بھی سوئی ہوئی تقدیر کو جگایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس شہید سرکار، عرس شہید سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت دیوانوں کی محفل ہے، دیوانوں کا عجیب حال ہے۔ اما دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، مدینے کی گلی دے دو تو وہ جنت چھوڑ سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروانہ شم غوثیت، فدائی آستانہ چشتیت، چشم و چراغ خاندان برکاتیت، معدن فصاحت و بلاغت، کنز الکرامت، جبل استقامت، غواص بحر معرفت و حقیقت، فیاض راہ شریعت و طریقت، امام جلیل الشان، حقانیت کی جان، سنیت کی پہچان، امام محمد رضا خان علیہ رحمت اور رضوان فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، بہت تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کا خادم محمد حسین دیناج پوری بارگاہ غوث العظم میں اس شعر کے ساتھ خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہے کہ شفا پاتے ہیں صدہا جابالب امراض مہلک سے، کیا بات، شفا پاتے ہیں صدہا جابالب امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان عجب اللہ۔ دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم۔ تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ لوگ تقریروں میں نماز کا ذکر نہیں کرتے ہو، روزہ کا ذکر نہیں کرتے ہو، حج کا ذکر نہیں کرتے ہو، صرف نبی کا ذکر کرتے ہو، کیوں؟ تو میں نے کہا آپ کس منصب پر فائز ہے؟ کہا میں ڈاکٹر ہوں۔ میں کہا ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں کہ لکھے پڑھے ہیں؟ بولا دونوں۔ تو میں نے کہا دونوں ہو تو مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب بخار کی کیا دوا ہے؟ اس نے کہا پیراسیٹامول۔ میں نے کہا اکیلا پیراسیٹامول دیتے ہو کہ کچھ ملاتے ہو؟ بولا ایک اینٹی بائیوٹک ملاتے ہیں۔ میں نے کہا کھانسی کی دوا میں کہا ایک اینٹی بائیوٹک ملاتے ہیں، انفلوئنزا کی دوا میں کہا ایک اینٹی بائیوٹک ملاتے ہیں، زخم کی دوا میں کہا ایک اینٹی بائیوٹک ملاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اینٹی بائیوٹک کیوں ملاتے ہو؟ کہا اس لیے ملاتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک ملانے سے بیماری کے کیڑے مرتے ہیں، اور جب بیماری کے کیڑے مر جاتے ہیں تو وہ دوا مؤثر ہوتی ہے، وہ دوا اثر انداز ہوتی ہے، وہ دوا کارآمد ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ جب تمہاری دنیا میں دواؤں کو مؤثر بنانے کے لیے، دواؤں کو کارآمد بنانے کے لیے، دواؤں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایک اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری مذہبی اور روحانی دنیا میں عبادتوں کو مقبول بنانے کے لیے، عبادتوں کو قبول کروانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ مل نہیں سکتا خدا، ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس شہید سرکار،
عرص شہید سرکار، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ اچھا آپ لوگ کتنے لوگ شہید ملت سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا ان کے نام پر ہاتھ کو فضاؤں میں بلند کریں۔ میں یہ ہاتھ اس لیے اٹھوا رہا ہوں کہ جب جب یہ ہاتھ اٹھا ہے زمانے میں انقلاب پیدا ہوا ہے۔ گاندھی نے ہاتھ اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا۔ اشفاق اللہ نے ہاتھ اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا۔ حیدر علی نے ہاتھ اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا۔ حسرت موہانی نے ہاتھ اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے ہاتھ اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا۔ حیدر نے ہاتھ اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا۔ حسرت موہانی نے ہاتھ اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا۔ اور کچھ ایام پہلے آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر مہر لگا دیا تو کسی کو اسمبلی دے دیا، کسی کو پارلیمنٹ دے دیا۔ اے باشعور مسلمانوں، دنیا دار کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ گے اسمبلی ملے گی، سرکار شہید کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ گے مدینے کی گلی ملے گی، جنت کی گلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 15ویں پارے میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور کیوں موجود؟ اس لیے کہ اس کتے نے اللہ والوں کی دامن سے جنتی بن گیا، اللہ والوں کی رفاقت سے